بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ عید کے دن مسنون و مستحب اعمال۔ عید کا دن چونکہ عبادت اور خوشی کے مجموعے کا دن ہے، اس لیے شریعت کی طرف سے اس دن ایسے کام عبادت قرار دیے گئے ہیں جو ان دنوں عناصر کو شامل ہیں، یعنی ان میں عبادت کا پہلو بھی ہو اور خوشی و مسرت کا پہلو بھی ہو۔ چنانچہ حدیث و روایات سے چند اعمال کا سنت و مستحب ہونا معلوم ہوتا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے: عید کی رات میں حسب توفیق نفلی عبادت و ذکر کرنا اور بطور خاص گناہوں سے بچنا۔ عید کے دن صبح کو سویرے اٹھنا اور فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنا، اور مرد حضرات کو فجر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا۔ شریعت کے موافق طہارت و نظافت اور صفائی ستھرائی اور زیب و زینت اختیار کرنا، خوب اہتمام کے ساتھ میل کچیل دور کر کے غسل کرنا، خاص اہتمام کے ساتھ مرد و عورت سب کو مسواک کرنا، فاضل یعنی زیر ناف و بغلوں اور مونچھوں کے بال اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن وغیرہ کاٹنا، پاک و صاف عمدہ لباس جو میسر ہو اس کو پہننا، خوشبو لگانا مگر خواتین تیز خوشبو لگانے سے پرہیز کریں، صدقہ فطر ادا کرنا، عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا، عید کی نماز کے لیے جلدی پہنچنا، کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز ادا کرنے کے لیے پیدل جانا، کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا، عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں تکبیر کہنا اور تکبیر ان الفاظ میں کہنا بہتر ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا لینا، جس راستہ سے عید کی نماز کے لیے جائیں اس کے علاوہ سے واپس آنا، دوسرے راستے سے یعنی واپس آنا، اپنی وسعت و حیثیت کے مطابق صحیح مستحقین و مساکین کو صدقہ کرنا، حسب حیثیت اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کی ضروریات، لباس اور کھانے پینے وغیرہ میں وسعت و فراخی کرنا، گھر والوں، عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ عید کی رات میں حسب توفیق نفلی عبادت، عید کی رات میں حسب توفیق نفلی عبادت و ذکر کرنا اور بطور خاص گناہوں سے بچنا سنت و مستحب ہے۔ صبح سویرے اٹھنا اور فجر کی نماز وقت پر ادا کرنا۔ عید کے دن صبح کو سویرے اٹھنا چاہیے اور فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے، اور مرد حضرات کو فجر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھنی چاہیے، کیونکہ عید کا دن عبادت کا دن ہے اور اس دن کا آغاز عبادت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے حالات میں بھی یہ چیز ملتی ہے، بلکہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو فجر کی نماز سے پہلے ہی تیاری کر کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جاتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد وہیں سے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: میں حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عید کے دن نکلا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر کی نماز میں امام کے ساتھ شریک ہوئے، پھر ہم عیدگاہ کی طرف نکلے۔ دوسرے صحابی راوی حضرت محمد بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو وہ عید کی نماز کے لیے جلدی نکلا کرتے تھے تاکہ ممبر یعنی امام کے قریب بیٹھیں۔ دوسری روایت حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان ابن عمر یصلی الصبح فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ثم یغدو کما ہوا الی المصلی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے تھے، پھر اسی حال میں عیدگاہ کی طرف نکل پڑتے تھے۔ لہٰذا عید کے دن صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور فجر کی نماز اپنے وقت پر اور مرد حضرات کو باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ طہارت و نظافت اور زیب و زینت اختیار کرنا۔ عید کے دن شریعت کے موافق طہارت و نظافت اور صفائی ستھرائی اور زیب و زینت اختیار کرنا سنت و مستحب ہے، کیونکہ شریعت کی طرف سے عید کے دن کے ساتھ صفائی ستھرائی کا بھی خاص تعلق ہے، اور اسی وجہ سے جمعے کے دن بھی اس قسم کے بہت سے کام سنت و مستحب ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن سباق آپ سے مرسلن روایت ہے موطا امام محمد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید بنا دیا ہے، لہٰذا تم اس دن غسل کرو، اور جس کو خوشبو عطر میسر ہو تو اس کو بھی استعمال کر کے اور تم کو اس کو بھی استعمال کرو، اور تم مسواک کا بھی اہتمام کیا کرو۔ دوسرے حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہ وعلیکم بالسواک۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید بنا دیا ہے، لہٰذا جو جمعہ و عید کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے، اور اگر خوشبو عطر میسر ہو تو اس کو بھی استعمال کرے، اور تم مسواک کا بھی اہتمام کرو۔ یہ حدیث اور سندوں سے بھی مروی ہے۔